بے فرنگی بے حرم ہے، حرم نہیں ہے تو حرم کی آپ قدر جانیں کہ جو گئے ہیں خوش قسمت، ان سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہمیں یہاں ملاقات کے لیے کوئی حق میں وقت برال دن کی کچھ بھی حیثیت نہیں، خاکی کیڑے فخر کریں گے صدر نے ملاقات کا موقع دیا، وزیر اعظم نے دیا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں الحجاج والعمار بفد اللہ، یہ حج اور عمرہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ خام خواہ ملاقات کے لیے چلے گئے، داہم فاجابو، خود بلایا ہے خط بھیج کر اور اس کے بلاوے پر گئے۔ اس نے اپنی کتاب میں اعلان کیا، رسول کے ذریعے اعلان کیا کیا ہو بلائے ہوئے گئے۔ اور اب کیا ہوگا وَإِذَا سَأَلُوهُ آتا، جب بلائے مہمان ہیں جو مانگیں گے ساری جائیداد میں وہ دے گا، خالی نہیں لوٹیں گے۔ اپنی نیتوں میں فطور ہوگا تو بدقسمت نکلیں گے، ورنہ وہاں بالکل ہر آدمی کے لیے کھلا ہے دروازہ۔ اگر ہمارا ہاتھ اگر بزلف دراز ہے تو دست ماں نہ رسان، شاعر بھی بڑا عجیب ہوتا ہے نا کہ محبوب کی زلف تو بہت لمبی ہے، قریب ہے، میرا ہی ہاتھ چھوٹا ہے، وہاں نہیں پہنچتا، قصور کس کا؟ اگر بزلف دراز ہے تو دست ماں نہ رسان، گناہ ہے بخت پریشان و دست کوتا ہے ماں۔ یہ ہماری بدقسمتیاں کہ ہم اللہ کے خزانے لوٹ نہیں سکتے، ورنہ اللہ نے کیوں بخل کرنا؟ اس کو کوئی خطرہ کہ میری سلطنت میں کوئی کمی آ جائے؟ کیسے حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات ہم تک پہنچائی، حدیث قدسی، کہ اگر پہلے پچھلے جن اور انسان سارے وسیع میدان میں جمع ہو جائیں اور جو جی چاہتا کوئی زمین و آسمان کی حکومت اکیلا اکیلا مانگے، جو وہ چاہے نا تمنا کر رہے اور مانگ رہے اور میں سب کو دے دوں، تو میری بادشاہی میں سے ایک مچھر کے پر برابر کمی نہیں ہوتی۔ ایسا بات ہے تو اس کے دربار میں جو چلے جائے وہ خوش قسمت، اور جو نہیں جا سکتے ان کو یہاں ہی موقع دیتا کہ مسجدیں چھوڑو، سارا سال تم نے مسجدوں میں نمازیں پڑھی ہیں کھلے میدان میں، اب مسجد نبوی سے اعلیٰ کوئی جگہ ہے؟ حضور چھوڑ کر کیوں باہر جا کر مصلی میں نماز پڑھتے؟ کھلے میدان، اور وہاں کوئی دیوار نہیں تھی۔ اب تو عیدگاہ بھی بن گئی نا، دیواریں وغیرہ نہ، چٹیل میدان، کوئی درخت نہیں، کوئی وہاں دیوار تک نہیں۔ کس لیے؟ بالساہرہ۔ قرآن کہتا کہ ایک دن آئے گا کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگا، بگل بجے گا، تم قبروں سے نکل کر فائدہ ہم بالساہرہ، ایسے میدان میں آ جاؤ گے جہاں خوف اور خطرے کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ سکتی، سب کے طوطے اڑے ہوں گے کہ اب کیا بنے گا۔ اللہ کا عرش آئے گا، اللہ کی فوجیں فرشتے کھڑے ہوں گے، جنت جہنم سامنے ہوگا، اس وقت مالک کائنات بیٹھا ہوگا تخت پر، حساب لے رہا ہوگا۔ جس طرح اس دن تم نے کھلے میدان میں جا کر کھڑے ہونا نا، اس طرح کھڑے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس سمجھ سے یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ لوگ رب کے سامنے کھڑے ہوں۔ ابن ابی ذئب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، خلیفہ آ گیا بنو امیہ کا اور مسجد میں داخل عباس کا تھا، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین کھڑے ہو جائیں۔ اس نے اس کہنے والے سے کہا نہیں، لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں۔ اب یہ بات خلیفہ نے بھی سن لی، کہاں پہ لرز گیا، اس نے کہا ابن ابی ذئب سچا یار، کھڑے تو اس دن جب رب کے سامنے ہوں گے، پتہ تو اس وقت چلے گا۔ پھر بھی کچھ شرافت دین باقی تھا نا، ورنہ آج جیسے ظالم ہوتے ہیں بکواس ہی کرتے رہتے ہیں، قوم سے خطاب کریں میں یوں کر دوں گا، کوئی میرے جو آرڈیننس ان کو ختم نہیں کر سکتا، اسمبلی کو یہ کرنا، تو ڈونگر چانے کی کیا ضرورت ہے؟ کروڑوں اربوں کیوں ضائع کرنا ہے انتخابات؟ آپ اسمبلیاں برخاست کریں، عدالتیں ختم کریں، پرانے زمانے کے ذل اللہ اور بادشاہ بن جائیں، جو فرعون و ظالم بننا بن، ننگے تو ہو جائیں۔ یہ ڈرامہ کیا ہوگا کہ یہ بنیں گے اور پہلے ہی پابندی کہ یہ نہیں کر سکیں گے اور یہ کرنا پڑے گا، اس بکواس کا کیا فائدہ؟ یہ بالکل فریب اور دھوکہ۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑے بڑے عائد رہے کوئی نہیں، اصل میں حقیقی بادشاہ میں، ولا الکبریا میری عظمت ہے۔ اور اسی لیے 9 تاریخ جب آئے گی اس دن سے ہمیں 13 تاریخ تک جو حج کے ایام ہے ہمیں بھی حکم ہوگا، ان کو بھی حکم ہے، وہ بھی لبیک بھی ساتھ کہیں گے، یہ بھی، مگر ہم تو لبیک نہیں، یہی کہیں گے کہ ہر نماز کے بعد ہر مرد عورت ایک بار ضرور یہ ترانہ گائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کون بڑا ہے؟ اللہ ہی بڑا ہے، سب فانی ہیں اس کے سامنے، یہ خاک کا ذرہ ہے، اسی کی حمد ہے، اسی کے ترانے گانے چاہیے۔ یہ 5 دن 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک کیسا بڑا ذکر مقرر کر دیا۔ نماز عید کے لیے جائیں گے، اس وقت بھی اللہ کے رسول جب راستہ طے کرتے تھے، جا رہے تھے، ان گنت لوگ ساتھ ہوتے تھے،
شوکت ہوتی، یہی کہتے جاتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور نماز عید ہوتی تھی اس میں بھی پہلے سے زیادہ تکبیریں، 3 3 7 5 زیادہ، کہ بار بار دہراؤ، کوئی بڑا نہیں ہے، ہم کسی کی شان و شوکت کو نہیں مان سکتے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے کہ وہی باقی بتان آدری۔ ٹھیک ہے بتان آدری کچھ دیر کے لیے ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، مگر حیثیت تو یہ ہوتی ہے کہ چور ہو جاتے ہیں پھر ضرب ابراہیمی سے، بادشاہی تو اللہ کی رہتی۔ تو یقین جانیں یہ بیت اللہ شریف جو مقرر کیا گیا وہ ان روایات کا امین ہے، وہ جو تاریخ ہے نا پوری ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی نیکوں کی لکھی ہوئی ہے اس پر، اس لیے اس طرف منہ کرتے ہوئے وہ سارا ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ان لوگوں کا مرکز ہے جنہوں نے یہ کچھ کیا تھا، اس لیے ادھر منہ کرنا ہے ٹھیک طرح کرو، اور جو یہ ہمت نہیں رکھتا اس کو کیا ضرورت ہے وہ رخص ہوئے میں خانہ دارت پیرے ماں شراب خانے کی طرف منہ کریں اور پیتے پھریں حرام زادے۔ بیت اللہ کو کیوں بدنام کرتے؟ میں چھت پر چڑھا اس کے اندر گیا، ایک بار بھی گیا ہوتا تو خبیث جھک گیا ہوتا، اللہ کے سامنے عاجز ہو گیا ہوتا، میں نہ کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔